السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں شعبان کے روزے اور شب برات کی حقیقت کے بارے میں آپ سب کو بتایا تھا، آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے شب برات منانے کے طریقے۔ 15 شعبان کی رات کے یہ نام شب قدر یا شب برات کتب تفسیر و حدیث میں نہیں پائے جاتے، اور اس رات کا جو ذکر آیا ہے وہ صرف نصف شعبان کی رات کے حوالے سے ہے، اور جہاں تک اس رات کو منانے کا تعلق ہے تو ہمارے یہاں اس کے 6 مختلف طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ حلوے پکانا اور کھانا۔ اس شام کو اچھے اور عمدہ کھانے یا حلوے تیار کیے جاتے ہیں، اور انہیں خود تیار کرنے والے ہی مل بیٹھ کر مزے لے لے کر کھا جاتے ہیں۔ تو حلوے پکانا اسلامی تہواروں کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ میٹھی چیز بنانا خوشی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ نصف شعبان کی رات کو سرے سے اسلامی تہوار کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اسے عیدین یا حج کی شکل دینا غلط ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ اس رات سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے، اور اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کی وجہ سے کھانا کھانے سے قاصر تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلوہ تناول فرمایا تھا۔ یہ بالکل بے اصل بات ہے، کیونکہ مورخین کا اتفاق ہے کہ غزوہ احد ماہ شوال 3 ہجری میں واقع ہوا تھا، نہ کہ شعبان میں، اور یہ بات کیوں کر قرینِ عقل ہو سکتی ہے کہ دندان مبارک عید ہوں شوال کے مہینے میں اور حلوہ کھایا جائے شعبان کے مہینے میں، اور وہ بھی خاص 15 شعبان کو۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آج حلوہ ہی واجب اور ضروری ہے، صحیح نہیں۔ میری بہنوں، یہ سنت کے نام پر بدعت ہے۔ یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے فرمایا، اس طرح 15 شعبان کی رات کو تہوار منانا، کھانے پکانا اور زیب و زینت کا اظہار کرنا بھی ہے، اور یہ سب بدعات کے قبیل سے ہے جن کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسرا طریقہ چراغاں کرنا، آتش بازی کرنا اور دین کو کھیل تماشا بنانا ہے۔ شب برات منانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس رات بڑے زور و شور سے آتش بازی کی جاتی ہے، بارود جلایا جاتا ہے، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، موم بتیاں اور شمع جلا کر چراغاں کیا جاتا ہے، جبکہ 15 شعبان والی آتش بازی اور پٹاخے ہر سال لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ برباد کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اگر صرف اتنا ہی رہتا تو بھی شاید یہ مال تو آنی جانی چیز ہے کا نعرہ لگا کر بعض لوگ اس فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھئی پیسے پھر کمائیں ہی کس لیے جاتے ہیں، اسی لیے تو کمائی کی جاتی ہے کہ خوشی و غم میں کام آئے۔ لہٰذا کیا ہوا اگر خوشی کے اس موقع پر 400 روپے کی آتش بازی ہمارے گھر والوں نے کر لی، معاملہ دولت کی بربادی سے بھی بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس آتش بازی اور چراغاں کے دوران ہر سال کئی گھروں کے چراغ بھی گل ہو جاتے ہیں۔ کسی خانے میں اہل خانہ کا صرف ایک ہی لخت جگر تھا، اب ایسے ہی کھیل تماشوں کا موقع آئے تو ایسے والدین اپنے اکلوتے لاڈلے کے لیے چاؤ پیار سے دوسرے لوگوں کی نسبت بڑھ چڑھ کر اور طرح طرح کی آتش بازی
اسے مہیا کر دیتے ہیں۔ اب اس بات سے تو شاید کوئی بھی ناواقف نہ ہو کہ آتش بازی سے جو ہر سال جانیں ضائع ہوتی رہتی ہیں، ان میں سے ایسے کتنے ہی معصوم و محبوب اکلوتے لختے جگر بھی ہوں گے جن کا جھلس کر والدین کے ہاتھوں سے نکل جانا انہیں عمر بھر کا داغ دے جاتا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں کے چراغے غل کر جاتا ہوگا۔ پھر اگر کسی کا کوئی لختے جگر اکلوتا نہ بھی ہو تو بھی یہ کون سا ایسا سودا ہے کہ پیسے کے ساتھ خریدا جا سکتا ہے؟ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمان الہی ہے، کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ اور پیو اور اڑاؤ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم پڑھ کر دیکھیے کہ پہلی قوموں میں سے جن اقوام نے اپنے دین کو تماشا بنایا ان کا کیا انجام ہوا اور انہیں کن کن عذابوں میں مبتلا کیا گیا۔ ہمیں ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ورنہ عذاب الہی کوئی دور نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سورۃ انعام کی آیت نمبر 70 میں ارشاد الہی ہے، ترجمہ: اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار میں اس طرح پھنس نہ جائے، اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز بھی میں دیکھ کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ ان آیات میں اقوام ماضیہ کی جو وعیدیں سنائی گئی ہے، ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے دین کو آتش بازی اور چراغاں وغیرہ سے کھیل تماشا نہیں بنا لینا چاہیے۔ تیسرا طریقہ جو کہ شب برات پہ اکثر لوگ مناتے ہیں کہ اسپیشلی گھروں کی صفائی کرنا اور فوت شدگان کی روحوں کی آمد کا نظریہ، کہ رات ہماری شب برات ہے تو اس رات کو مردے آتے ہیں، روحیں آتی ہیں۔ یہ کنسیپٹ اس رات کے استقبال کے لیے گھروں کو صاف کیا جاتا ہے کہ فوت شدگان کی روحیں واپس آتی ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی اپنے بدن کی ہو، لباس و پوشاک کی ہو یا گھر کی، یہ سب چیزیں اسلام میں مرغوب اور محبوب ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات میں تو اسے جزء ایمان قرار دیا گیا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، طہارت اور پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس حدیث کا اطلاق مسلمانوں کی پوری زندگی کے ہر ماہ و سال اور شب و روز پر ہوتا ہے، تو پھر اس حکم کو صرف ایک رات کے خاص کیوں کیا جاتا ہے؟ لیکن اس رات کے استقبال کے لیے اس فعل کی بطور خاص کوئی دلیل نہیں۔ ہاں، اگر مطلق حکم طہارت پر عمل پیرا ہونے کی مسلسل توفیق حاصل ہو تو حسب معمول اس رات بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر تہوار سمجھ کر اور روحوں کی آمد کے عقیدے سے ہو تو پھر یہ عقیدے سراسر باطل ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مرنے کے بعد کسی کی روح کا واپس آنا شعبان کی اس رات میں ممکن ہے اور نہ کسی دوسرے دن میں، بلکہ
قرآن کریم سورۃ مومنون آیت نمبر 99 and 100 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے افعال سے باز نہ آئیں گے۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کر دیں گے کہ اے میرے رب، مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا جسے چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے برزخ یعنی پردہ حائل ہے جو دوسری زندگی کے لیے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک رہے گا۔ الغرض، قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام ہی مراد ہے، نہ کہ فوت شدگان کی روحیں۔ چوتھا طریقہ، اجتماعی شکل میں زیارت قبور۔ اس رات اکثر لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں چراغاں کرتے ہیں، دیے چلاتے ہیں، یہ ٹولے بنا کر جا رہے ہیں۔ لوگ اس رات خصوصی اہتمام کے ساتھ اور اجتماعی شکل میں قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یوں تو کسی بھی دن یا کسی بھی رات مصنون طریقے سے قبرستان کی زیارت جائز ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کی ترغیب دلائی ہے۔ یہ فکر موت، ذکر آخرت میں معاون ہوتی ہے، لیکن جب بہت سارے لوگ مل کر قبرستان میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ انہیں وہ عبرت حاصل نہیں ہو سکتی جو اکیلے شخص کے لیے ممکن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس بات پر شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غرض سے زیارت قبور کے لیے تشریف لے گئے تو اکیلے تھے، بعض جماعت نہیں تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زیارت کے لیے اکیلے جائیں، ہم با جماعت وہاں جا نکلیں تو یہ سنت نہیں بلکہ بدعت ہے، باعث ثواب نہیں موجب عذاب ہے۔ اور پھر نصف شعبان کی اس رات کی فضیلت کے پیش نظر بطور خاص زیارت کے لیے جانا کسی صحیح حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے محدثین نے اس کی سند پر کلام کیا ہے اور اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ خود امام ترمذی نے اس روایت کے بیان کرنے کو بات ذکر ہے کہ میں نے امام بخاری سے سنا ہے کہ وہ اس روایت کو ضعیف کہتے تھے۔ پانچواں طریقہ، نصف شعبان کا روزہ۔ اس رات دن کا روزہ رکھا جاتا ہے اور رات کو ذکر و عبادت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ معروف طریقہ یہی ہے۔ لہٰذا آئیے پہلے دیکھیں کہ اس دن کا جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا ماہ شعبان کے روزے، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نصف شعبان کے دن کے روزے کے بارے میں کوئی ایک بھی صحیح سند والی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے والی مرفوع حدیث مجھے نہیں ملی۔ اس بارے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صرف اکیلے 15 شعبان کا روزہ رکھنا بے بنیاد ہے، بلکہ یہ مکروہ ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ابن ماجہ میں مروی ہے، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر اتر آتا ہے
اور فرماتا ہے کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق سے نوازوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت بخش دوں؟ کیا کوئی فلاں فلاں حاجت والا ہے کہ اس کی حاجت پوری کر دوں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے؟ علامہ البانی نے اسے ضعیف ہی نہیں بلکہ من گھڑت کہا ہے۔ چھٹا طریقہ، نصف شعبان کی رات کو قیام کرنا۔ باقی رہا اس رات کو منانے کا چھٹا طریقہ، یعنی رات کو قیام کرنا، ذکر و اذکار میں مشغول ہونا اور ایک مخصوص نماز ادا کرنا۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ رات بہرحال عام راتوں کی نسبت قدر فضیلت والی ہے، جس کا اندازہ متعلقہ روایات کے مجموعی مفاد سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان احادیث سے اس رات کی فضیلت کا تو اندازہ ہو جاتا ہے، مگر ان میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس سے اس طرف اشارہ ملتا ہو کہ اس رات میں تہوار منایا جائے، شب بیداری کا اہتمام کیا جائے اور مخصوص نمازیں ادا کی جائیں، جیسا کہ آج کل رواج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت کے مطابق ایسے اعمال کی توفیق سے نوازے جو ہمیں رحمت و مغفرت الہی کا مستحق بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الله يا الله عبدك يلبي نداء